بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRMPD نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ نیوز بلیٹن شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل پر دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلتے ہیں نیوز بلیٹن کی طرف۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار N57 بیرسٹر دانیال چودھری اور امیدوار PP18 سجاد خان نے کہا ہے کہ وطن عزیز پاکستان کی 52% آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ جب تک خواتین ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کریں گی، ملک کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے مسلم لیگ نون نے خواتین کو مخصوص نشستوں کے علاوہ عام انتخابات کے لیے بھی ٹکٹ جاری کیے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز بھی امیدوار ہیں۔ مسلم لیگ نون کے تمام قائدین خواتین کا احترام کرتے ہیں اور انہیں ملک کے ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ملک کی ترقی، خوشحالی، قوم کی فلاح و بہبود، معاشی استحکام اور بہتری کے لیے کردار ادا کریں اور مریم نواز کے ہاتھ بھی مضبوط کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یونین کونسل نمبر 31 میں رضوان قریشی کے زیر اہتمام منعقدہ خواتین کی کارکردگی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جس سے مسلم لیگ نون شعبہ خواتین راولپنڈی کے صدر طاہرہ اورنگزیب، میزبان رضوان قریشی، حافظ صغیر احمد، میمونہ محمود ایڈوکیٹ اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ سجاد خان نے کہا کہ خواتین کو مسلم لیگ نون میں جو احترام اور مقام دیا جاتا ہے وہ دوسری کسی سیاسی جماعت میں نہیں دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں خواتین کی تعداد دیگر سیاسی جماعتوں کی نسبت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون اقتدار میں آ کر خواتین کو ان کے حقوق دے گی۔ ہم اپنی خواتین رہنماؤں کارکنوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ انتخابی مہم کے سلسلے میں میاں نواز شریف اور مریم نواز کے پیغام کے ساتھ ساتھ پارٹی کا منشور گھر گھر پہنچائے تاکہ گھریلو خواتین مسلم لیگ نون کے انتخابی منشور سے آگاہ ہو سکیں۔ انہوں نے 8 فروری کو مردوں سے زیادہ خواتین شیر کے نشان پر مہر لگا کر مسلم لیگ نون کو ایک شاندار کامیابی سے ہمکنار کریں گی۔ 8 فروری انشاءاللہ ترازو کی فتح کا دن ہے، جب عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار نائب ضلعی امیر راولپنڈی جماعت اسلامی و امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ PP17 رضا احمد شاہ نے کٹاریہ میں کارروائی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کی تقدیر عوام کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ تینوں بڑی سیاسی جماعتوں نے وطن عزیز کو تباہی کے دانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ جماعت اسلامی ہی ملک و قوم کو مسائل کے گرداب سے نکالے گی، کیونکہ اب وقت آ چکا ہے کہ عوام نوسر بازوں اور لٹیروں سے نجات پائیں، جنہوں نے وطن عزیز کو بے دردی سے لوٹا ہے۔ پاکستان کے تمام مسائل کا صرف اور صرف جانبدار قیادت کا انتخاب ہے۔ جماعت اسلامی اقتدار میں آ کر اسلامی اصولوں کے تحت ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کر کے ظلم و جبر کا خاتمہ کرے گی، اور 8 فروری کا دن انشاءاللہ ترازو کی جیت عوام کی خوشحالی کے نوید لے کر طلوع ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ کے نامزد امیدوار قومی اسمبلی حلقہ N56 محمد علی عباسی نے کہا ہے کہ میاں شہباز شریف راولپنڈی کے لیاقت باغ میں 27 جنوری کو تاریخی جلسہ کریں گے۔ تمام کارکن جلسے کے لیے پرجوش ہیں اور بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں۔ میاں شہباز شریف کا تاریخی استقبال کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کل 27 جنوری کو سابق وزیراعظم میاں شہباز شریف کے راولپنڈی میں جلسے کے سلسلے میں محلہ ڈو کشمیریاں UC 23 کے چیئرمین خالد سعید بٹ کی طرف سے منعقدہ کارروائی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی میں جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں ان میں شہباز شریف کا کلیدی کردار ہے۔ ہم صرف کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگتے ہیں، لوگ ہمارے کام کی وجہ سے ہمیں ووٹ دیں گے۔ حلقہ PP17 امیدوار راجہ عبدالحنیف نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے مسلم لیگ نون کی کامیابی ضروری ہے۔ عمران خان نے دور میں ترقی کا پہیہ رکا، اب میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان دوبارہ ترقی کرے گا۔ کارروائی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے UC 23 کے چیئرمین خالد سعید بٹ نے کہا کہ مسلم لیگ جس طرح الیکشن کمپین چلا رہی ہے، عوام کی پذیرائی بتا رہی ہے کہ جیت حنیف عباسی اور راجہ عبدالحنیف کی ہوگی۔ پیرزادہ راحت محمود نے کہا کہ راولپنڈی کے عوام نون لیگ کے کاموں کی وجہ سے ان کے ساتھ ہے اور 8 فروری کو جیت مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ کارروائی میٹنگ سے سجاد بٹی، ملک ارشد عوان، جبران رفاقت، گلاب زر خان نے بھی خطاب کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما سابق امیدوار ممبر کنٹرول بورڈ وارڈ 4 ملک عمران پوپی نے ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار N55 ملک ابرار احمد
PP-15 کے امیدوار ملک منصور افسر کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے غیر مشروط طور پر مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ ملک ابرار احمد، ملک منصور افسر، رشید احمد خان، ارشد محمود قریشی، ملک عمران افسر کی ملک عمران پوپی کی دفتر آمد شمولیت پر ملک عمران پوپی کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ملک ابرار احمد نے کہا کہ نئے شامل ہونے والے تمام ساتھیوں کو بھی بھرپور عزت دیں گے۔ میں گزشتہ 2 سال سے ملک عمران پوپی کو نون لیگ میں شمولیت کے لیے کوششیں کر رہا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ آج وہ اپنے گھر واپس آ گئے ہیں۔ ملک عمران پوپی نے کہا کہ میں نے جس طرح تحریک انصاف کے لیے کام کیا اسی طرح مسلم لیگ نون کے لیے کام کروں گا۔ جو ذمہ داریاں مجھے سونپی جائیں گی وہ نبھاؤں گا۔ ملک ابرار اور ملک منصور افسر کی کامیابی کے لیے ڈور ٹو ڈور مہم چلاؤں گا۔ امیدوار PP-15 ملک منصور افسر، ممبر کنٹرول بورڈ رشید احمد خان نے ارشد محمود قریشی، ملک عمران افسر نے اس موقع پر ملک عمران افسر کو نون لیگ میں شمولیت پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ان جیسے محنتی لوگوں کی پارٹی کو ضرورت تھی۔ انشاءاللہ نون لیگ میں انہیں بہترین مقام ملے گا۔ سیکرٹری جنرل الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان سید وقاص جعفری نے کہا کہ تعلیم سے محروم بچوں کے لیے بلوچستان میں رواں برس 50 نئے اسکول قائم کریں گے۔ 2 کروڑ 62 لاکھ پاکستانی بچوں کی تعلیم سے محرومی کی رپورٹ انتہائی تشویشناک ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن تعلیم سے محروم ان بچوں کو اپنے ڈونرز کے ذریعے الخدمت چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کا حصہ بنائے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اور جائکا کے اشتراک سے الخدمت ایجوکیشن پروگرام کی ٹیم کے لیے منعقدہ ٹریننگ ورکشاپ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر نیشنل ڈائریکٹر الخدمت ایجوکیشن پروگرام ڈاکٹر احمد جبران بلوچ، جائکا پاکستان کے ڈپٹی چیف ایڈوائزر عابد گل، ٹرینرز محمد یونس، سجاد حیدر نے بھی اظہار خیال کیا۔ ٹریننگ ورکشاپ کا مقصد معاشی مسائل کے باعث بنیادی تعلیم سے محروم بچوں کے لیے تیار کیے گئے نصاب نان فارمل بیسک ایجوکیشن کے بارے میں آگاہی دینا تھا۔ مذکورہ نصاب کی تیاری میں تمام صوبوں کی تعلیمی ضروریات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ سید وقاص جعفری نے کہا کہ الخدمت نے ملک بھر میں تعلیم سے محروم بچوں کے لیے مختصر دورانیہ تعلیم کے لیے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر قائم کر رکھے ہیں، جہاں بچوں کو کتب، اسکول بیگ اور جوتے فراہم کیے جاتے ہیں۔ ان بچوں کے لیے سردیوں میں گرم جیکٹس اور کمبل فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ سال بھر دوپہر میں ریفریشمنٹ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ تمام صوبوں میں الخدمت چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز کی تعداد 2 گنا کی جا رہی ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو سیاست میں رواداری کو فروغ دے رہی ہے۔ جب بھی پیپل پارٹی اقتدار میں آئی کبھی سیاسی انتقام نہیں لیا۔ اقتدار میں آ کر ملک کے عوام کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے انقلابی اقدامات کو یقینی بنائیں گے۔ غریب اور متوسط طبقے کے لیے مراعات دی جائیں گی۔ پاکستان سے سیاسی انتقام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار حلقہ N56 سے پاکستان پیپل پارٹی کی امیدوار قومی اسمبلی سمیرا گل، PP-16 سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار ملک عامر فدا پراچا، سٹی صدر شعبہ خواتین عذرا یونس، ندیم اوان، انسا ستی ایڈوکیٹ نے سعید شنواری کے گھر پر خواتین کی قادم میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم N56 کو مثالی حلقہ بنائیں گے۔ پاکستان کے عوام کو سرکاری ملازمین اور محنت کشوں کو سیاسی انتقام سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ اپنے چولہے جلانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ان کے منہ سے نوالہ چھین لیا ہے اور اب چوتھی بار وزیر اعظم بن کر ملک میں افراتفری پھیلانے کا عندیہ دے رہے ہیں۔ لہذا 8 فروری کو تیر پر مہر لگائیں اور بلال بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنائیں۔ 28 جنوری کو راولپنڈی پہنچنے پر پاکستان پیپل پارٹی کے کارکن چیئرمین بلال بھٹو اور زرداری کا فقیر النصار استقبال کریں گے۔